الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال 14ویں روزے کو حاضر خدمت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے ناظرین کہ سلطان قزل ارسلان ایک بہت ہی مضبوط قلعے میں رہا کرتا تھا۔ اس کی مضبوطی کا عالم یہ تھا ناظرین کہ طاقتور سے طاقتور ترین فوج بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی تھی، یعنی اتنا مضبوط ترین وہ قلعہ تھا۔ اور اس کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ کوہ الون تک جا کر اس کی بلندی ہمسری کیا کرتی تھی، یعنی اتنا وہ اونچا قلعہ تھا۔ اور خوبصورتی کا عالم یہ تھا ناظرین کہ اتنا خوبصورت ایسا لگتا تھا کہ جیسے سبز طباق میں ایک انڈا سا رکھا ہوا ہو، یعنی اتنا حسین تھا وہ۔ مضبوطی کا عالم میں نے آپ کو بتلا دیا کہ بڑی سے بڑی فوج جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اونچائی کا عالم بتلا دیا کہ کوہ الون جو ہے یعنی اس سے وہ ہمسری کیا کرتا تھا۔ اور خوبصورتی کا عالم بتلا دیا کہ ایسا لگتا تھا جیسے سبز طباق میں ایک انڈا رکھا ہوا ہوا یہ ناظرین کہ ایک مرد درویش کا اس کے قلعے کے باہر سے گزر ہوا۔ اتفاق سے سلطان قزل ارسلان جو ہے وہ بھی باہر ہی موجود تھا۔ اس نے درویش سے پوچھا کہ درویش تو نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، بہت سیاحی تو کرتا ہوگا، بہت گھومتا ہوگا، تو نے زمانے کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہوں گے، تو نے عمرا اور غربا کو بھی دیکھا ہوگا، تو نے مضبوط سے مضبوط ترین لوگوں کو دیکھا ہوگا اور کمزور سے کمزور ترین لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ ذرا یہ تو بتلا کہ میرا یہ جو قلعہ ہے، یہ جو اس وقت تیرے سامنے موجود ہے، کیا تو نے اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ مضبوط ترین کوئی قلعہ دیکھا ہے؟ اس درویش نے ناظرین ایک نگاہ قلعے کی جانب اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہا کہ اے سلطان، کہتا تو صحیح ہے کہ تیرا قلعہ بہت خوبصورت ہے، اور کہتا تو صحیح ہے کہ تیرا قلعہ بہت مضبوط ہے، اور کہتا تو صحیح ہے کہ جو تیرے دل میں خیال آتا ہے کہ بڑی سے بڑی فوج اس کو کچھ نہیں کر سکتی، اس کو تہس نہس نہیں کر سکتی، اس کو برباد نہیں کر سکتی۔ لیکن اے سلطان، ایک بات تو بتلا، تو اس بات کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ تو یہاں پر برسا برس رہے گا، تو اس بات کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ تیرے بزرگ جو اس قلعے میں رہا کرتے تھے اور بڑے ہی جاہ و حشمت کے ساتھ رہا کرتے تھے، جلال کے ساتھ رہا کرتے تھے، تمکنت کے ساتھ رہا کرتے تھے، غرور کے ساتھ رہا کرتے تھے، تکبر کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آج اس قلعے میں کہیں کنارے پہ ان کی قبریں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سلطان کہ قلعہ بھی ان کو موت سے نہیں بچا سکا، موت نے ان کو آ لیا۔ اس نے کہا آ لیا، تو پھر تیرے مضبوط ترین قلعے کا فائدہ کیا؟ جب تیرے بزرگ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور موت نے ان کو آ لیا اور ان کی قبریں آج قلعے میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تجھے بھی موت آ لے گی اور تیری بھی قبر ان کی قبروں کے ساتھ موجود ہوگی، اور اس کے بعد تیرے بعد آنے والا بھی اس بات کا دعوے دار ہوگا کہ ایک مضبوط ترین قلعہ ہے اور کوئی فوج میرا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آخر کار موت تیرا سب کچھ کر کے چلی جائے گی۔ تو 100 برس کا سامان کر کے بیٹھا ہے، لیکن تجھے حقیقت میں اپنے پل کی خبر نہیں ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے اور تجھے کرنا کیا چاہیے۔ درویش یہ بات کہہ کے ناظرین آگے بڑھ گیا، لیکن یہ واقعہ ناظرین ہمیں نصیحت دے گیا۔ انسان آج اس دنیا میں جتنی پھوں پھاں کیا کرتا ہے نا ناظرین، جتنا اکڑ اکڑ کے اس دنیا میں چلا کرتا ہے، بڑا اس کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنے مال کے اوپر، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اسے اپنی حویلی کے اوپر، اپنی کوٹھی کے اوپر، اپنی امپائرز کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے ناظرین، اسے اپنی کرسی کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اسے بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ نے مجھے رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ پھر وہ دنیا کو جمع کرتا ہے ناظرین، ہائے ہائے دنیا کرتا ہے اور دنیا کو جمع کرتا ہے، بلاتا ہے دنیا کو، کبھی دنیا کو ادھر سے سمیٹتا ہے، کبھی دنیا کو ادھر سے سمیٹتا ہے اور مجتمع کرنا شروع کرتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے اس دنیا کے اندر برسا برس رہنا ہے۔ وہ پلاننگ تو برسا برس ہی کرتا ہے ناظرین، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس وقت کی بساط سمٹ جائے گی اور کس وقت اس کے نیچے سے زندگی کے قالین کو سمیٹ لیا جائے گا اور موت کا پردہ یا موت کی چادر جو ہے وہ اس کے منہ کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ کس وقت ناظرین اس کا تختہ پلٹ جائے اسے نہیں پتا ہوتا۔
آج میں اسی بات پہ تو گفتگو کروں گا ناظرین کہ ہم مسلمان، سو کالڈ مسلمان، بڑی معذرت کے ساتھ پوری دنیا میں مجھے دیکھا جا رہا ہے ناظرین، ہم پلاننگز تو بہت کرتے ہیں، کیلکولیشنز تو بہت کرتے ہیں، ہماری تیاری تو بہت ہوتی ہے صاحب کہ ہم نے برس کی پلاننگز کر کے رکھی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے ناظرین ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کی اوقات اور وقت اتنی ہے کہ ایک پانی کا بلبلا ہے، بس یوں پھولتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد بڑے سے بڑا آدمی ناظرین جو زمین کی پیٹھ کے اوپر اکڑ اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، وہ زمین کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور کیڑے اور مکوڑے اس کے منہ پر رینگ رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا. میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے نہایت ہردل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، فقیہ العصر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب ناظرین یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اللہ نے ماشاءاللہ ان کو بہت پیاری آواز سے نوازا، 12 زبانوں میں ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا کرتے ہیں. صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے. محترم جناب الحاج عمران شیخ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. اور اللہ صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا. بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے اور ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم. بے شک میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. ہم کے رنجور
اور ہم کے مجبور و بے حال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہیں بس، پاک کر دے ہمارے نفس مولا مولا، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمران بھائی، کیا خوبصورت حمد باری تعالیٰ آپ نے پیش کی، ماشاء اللہ۔ تو جناب ٹرانسمیشن کی ابتدا ہو چکی ہے اور آج بات کریں گے ناظرین کہ جو سامان 100 برس کا ہم جو جمع کر کے رکھتے ہیں، پل کی ہمیں خبر نہیں ہوتی ہم کر کیا رہے ہیں۔ ناظرین کال کیجیے گا، ٹیلیفون لائنز آپ کے لیے اوپن کروں گا، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہوں گے۔ جاتا ہوں، لوٹس کے واپس آتا ہوں، ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر کار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور اس پروگرام میں یقیناً آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، اس پروگرام میں یقیناً آپ کال کرنا چاہتے ہیں، اور اس پروگرام میں یقیناً آپ اپنی آواز کو سارے زمانے کی صدا بنانا چاہتے ہیں، تو ٹیلیفون نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں، ہمیں کال کیجیے، جوائن کیجیے، اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز، قابل احترام، ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب نے۔ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کالز بھی شامل کریں گے۔ ایک مینٹالٹی ہمارے یہاں یہ بھی سیٹ ہو گئی ہے، بلکہ ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ آج جتنا ہم سمیٹ سکتے ہیں، جتنا ہم جمع کر سکتے ہیں، برسا برس کی پلاننگ کر کے جمع کر لیں۔ انسان کی اوقات فقط پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن انسان مجتمع اتنا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس سب کچھ سمیٹ لو، تو سامان 100 برس کا ہے، پل کی ہمیں خبر نہیں۔ بلا شبہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور یہ انسانی، بلکہ یہ کہہ لیجیے انسان کے ساتھ جو اس کا نفس ہے اور شیطان ہے، یہ دونوں کی دونوں چیزیں مل کے انسان کے اندر یہ سارے کے سارے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ویسے تو انسان کے اندر امیدیں پیدا فرمائی ہے، مگر ان کا پازیٹیو یوز بھی اور نیگیٹو یوز بھی ہے۔ پازیٹیو یوز تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی چلانے کے لیے امیدوں کے بغیر جو ہے چارہ کار نہیں ہے، اگر امیدیں ہی نہ ہو تو انسان زمین پہ پڑ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ پھاوڑا چلا رہا ہے، نہایت بوڑھا آدمی ہے لیکن پھاوڑا چلا رہا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مالک اس کی امیدیں ختم کر دیں۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا، پھاوڑا چھوڑ دیا اس نے۔ پھر آپ نے دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک اس کی امیدیں واپس دے دیں۔ تو پھر اس نے پھاوڑا اٹھایا اور پھاوڑا چلانا شروع کر دیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم نے ابھی لیٹ گئے تھے پھر پھاوڑا چلانا شروع کر دیا۔ کہا جب اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، اب کیا مطلب کہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، زندگی بس ختم ہونے والی ہے، تو میں لیٹ گیا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال ہے زندگی باقی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو اب امید تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈز کو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اور نیگیٹو سائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے شرم کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہم اللہ سے شرم کریں، کس طرح اللہ سے حیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے اس طرح سے حیا کرو، تم وہ کچھ جمع کرتے ہو جس کو تم کھا نہیں سکتے، اتنا یعنی گھر میں مال جمع کر لیتے ہیں ہم کھا نہیں سکتے، پھر ارشاد فرمایا وہ امیدیں لگاتے ہو جن کو تم پا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تم ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ کیا بات۔ تو یہ انہی غلط قسم کی امیدوں کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ٹھیک، شاہ صاحب ایک بات ہی بتائیے،
وہ حقیقی بالکل طے شدہ بات ہے کہ وہ تم جمع کرتے ہو جس کو تم کھا نہیں سکتے، وہ عمارتیں بناتے ہو جس میں تم رہ نہیں سکتے. مولا کائنات کا بھی جو اس سے ملتا جلتا قول ہمیں ملتا ہے. جب ہمیں اس حقیقت کا پتہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم جو کچھ جمع کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، جتنا مال جمع کیا وہ کسی اور کو چلا جانا ہے، عمارتوں پہ کسی اور نے قبضہ کر لینا ہے، جائیدادیں بڑھ جانی ہیں، وراثت میں جھگڑے ہونے ہیں، ہمارے بعد ہماری اولادیں ایک دوسرے کی جو گریبان پکڑیں گی، باوجود اس کے انسان جو ہے جمع کر رہا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مفتی صاحب نے اس کے دونوں مثبت اور منفی پہلو کی طرف اشارہ فرما دیا ہے. میں اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک چیزیں تو وہ ہیں امید کی جو آخرت سے غفلت پیدا کرے، ایسی امید جو آخرت سے غفلت پیدا کرے، موت سے غفلت پیدا کرے، اللہ رب العالمین سے ملاقات سے غفلت پیدا کرے، تو وہ امید ہے خطرناک. لیکن ایسی امید جو مسافر کے ساتھ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اگر میں اس کو ابھی جوڑ لیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد پھر میری گاڑی روانہ ہو جائے گی اور میں منزل تک پہنچ جاؤں گا. تو دنیا کو گزار کر آخرت تک پہنچنے کی وہ امید وہ بالکل ہر مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، جو مثبت امید کی طرف مفتی صاحب قبلہ نے اشارہ فرمایا. دیکھیے کہ مال کو جمع کرنا، مال کو رکھنا اور اس کو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا، اس کی مذمت نہیں ہے. اس کی مذمت جب ہے کہ جب یہ اللہ رب العالمین کی یاد اور اللہ رب العالمین سے ملاقات اور آخرت کی یقین کے درمیان حائل ہو جائے. ورنہ آپ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، میری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ سورہ توبہ میں جو کنز کا بیان آیا ہے کہ کنز رکھنے والوں کو، کنز کے متحملین کو عذاب دیا جائے گا، تو سیدہ نے عرض کی دربار رسالت میں کہ کنز کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ مال اور اس مال کی مذمت ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ادا کر دی گئی، صدقات دے دیے گئے، مصارف اقربا جو رشتہ دار ہیں، جو گرد و نواح کے لوگ ہیں، جن تک ہماری تک رسائی ہے اور جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے حقوق کو ادا کر دیا گیا. تو یہ مال آپ کے پاس ہے، 100 برس کا ہے، لیکن یہ 100 برس کا مال آپ کی پاؤں کی بیڑی نہیں بن رہا، کیونکہ یہ تمام حقوق آپ اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں. تو یہ مال ہونے کے باوجود یہ آپ کو سہارا دے رہا ہے آگے بڑھنے کے لیے. مجھے حضرت سفیان ثوری کا قول یاد آتا ہے جو مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا، اسی کے ضمن مجھے یاد آیا. اور مفتی صاحب نے بنیادی 2 چیزیں بڑی پیاری فرما دی امام غزالی کے حوالے سے کہ امید خیر اور امید شر. امید شر جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس سے آخرت کا تصور آپ کے ذہنوں میں اوجل ہو جائے، بالکل، اور اللہ رب العالمین کی یاد کو دور کر. وہ آپ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، بالکل، وہ آپ کا روزہ بھی ہو سکتا ہے، دنیا بن سکتا ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مشکات کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کے منشی حضرات جو ان کے کام وغیرہ کو دیکھتے تھے جنید بھائی، تو جب وہ سامان وغیرہ اور وہ جو مال وغیرہ لے کر آتے تھے تو وہ درہم و دنانیر کو چوم لیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضور یہ آپ درہم و دنانیر کو کیوں چوم رہے؟ فرمایا اللہ کی بڑی نعمت ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ میرے پاس نہیں ہوتا تو میں کسی سیٹ کے ہاتھ کا رومال بن جاتا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ مال سے وہ چوم رہے، لیکن چومنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہی میری زندگی ہے، بلکہ فرمایا جو اللہ نے ایمان تقوی میرے معاملات میرے ساتھ رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کسی غیر کی طرف محتاج ہو کر اس چیزوں کو زائل نہ کر دوں. تو لہذا یہ مال اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں، اس کی زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، اس کی جو یہ امانت اللہ رب العالمین کی میرے پاس اس کے مصارف میں بھی خرچ کر رہا ہوں، اور محض اس کو ایک ذریعہ سمجھ رہا ہوں اللہ تک پہنچنے کا. بالکل ٹھیک. بات یہ ناظرین کہ یہ جو گفتگو کا آغاز ہم نے کیا ہے بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت مال جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہم اگر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اور اگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے ناظرین بہت سے لوگ اس بات کو نہ سمجھتے ہوں کہ وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، تو شاید ممکن ہے کوئی ایسی بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ واقعی یہاں پہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمیں اس انداز سے اپنے کاموں کو صحیح کرنا چاہیے. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہے ناظرین، ہمیں جوائن کیجیے اور کسی سوشل ایشو پہ، کسی معاشرتی مسئلے پہ، کسی آپ کی پرابلم پہ، کسی فقہی مسئلے پہ، یا ویسے آپ کوئی نصیحت آموز بات کرنا چاہتے ہیں ضرور ہمیں جوائن کیجیے. مجھے جب غفلت میں انسان نظر آتا ہے مطلقاً اگر ہم بات کریں، اچھا یہ جو بات سعید صاحب نے فرمائی بڑی آئیڈیل سچویشن نظر آتی ہے کہ انسان جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، تو مال جمع کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کثیر مال جمع کرتے چلے جانا، چاہے اس میں خیر کا پہلو بھی نکل رہا ہو، اس کی اجازت پھر ملتی ہے. جی ہاں بالکل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ مباح ہے. انسان کے پاس اگر حلال ذرائع سے آ رہا ہے اور وہ چیز اس کو اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں کرتی تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دیکھیں دنیا چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، لیکن اگر اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے پھر وہ بہت بری ہے. وہ ایک فقیر ایک اپنے زمانے کے کتب کے پاس آیا
ابدال کے پاس آیا. وہ ابدال کا یہ عالم تھا کہ اس کے گھر میں جو گھوڑے نوکر چاکر اور جناب بڑے بڑے زبردست قسم کے سامان، حتیٰ کہ کہا گیا کہ اس کے گھوڑے جو سونے کی میخوں سے باندھے جاتے تھے. وہ فقیر کے پاس ایک کشکول تھا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ تو ابدال ہیں اور یہ ساری دنیا آپ نے جمع کر کے رکھی ہوئی. تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے. کچھ دن اس نے آپ کے پاس گزارے. اچانک اس فقیر نے کہا حضرت حج کا ٹائم ہو گیا، قافلے جا رہے ہیں، حج کے لیے چلیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا چلو حج کے لیے چلتے ہیں. اسی کا ہاتھ پکڑا، اسی وقت آپ حج کے لیے نکل پڑے. راستے میں جب پہنچے تو حضرت کہنا ٹھہر جاؤ معذرت کے ساتھ، میں اپنا کشکول بھول آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ دنیا ہوتی ہے. تم نے دیکھا میرے پاس سونے کے میخوں میں میرے گھوڑے باندھے جاتے ہیں، مگر میں نے ان کا حساب تک کرنے کے لیے کسی کو مقرر نہیں کیا. جب اللہ کی بات آئی تو میں چل پڑا. کیا بات ہے. تمہارے پاس ایک کشکول تھا، تجھے اس کی فکر، اس کی تجھے فکر. بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور پہلے کالر کو اس پروگرام کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سرتاج احمد بول رہا ہوں کانپور انڈیا سے. کانپور ہندوستان سے سرتاج احمد صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ میں کیا 7.5 تولہ اگر سونا نہیں ہے اور تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اور اگر میرے پاس کوئی سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں پیسے ہیں جو کہ آتے جاتے رہتے ہیں، اس میں سال نہیں گزر رہا ہے، تو اس پہ کیا زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ٹھیک ہے سرتاج صاحب، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. ہیلو مفتی صاحب کی بارگاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوٹ محمد سرگودا سے، ضلع سرگودا، تحصیل کوٹ محمد سے. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھتے ہیں ان کے پیچھے نماز تراویح یا فرضوں کی نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت میں محبوب شیخ بول رہا ہوں اندور سے، مدھیہ پردیش انڈیا سے. مدھیہ پردیش ہندوستان سے محبوب صاحب بات کر رہے ہیں، فرمائیے. حضرت دونوں مفتی کو میرا عزیز سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت بس میں آپ کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک اٹھایا ہے اور کیا پروگرام ہے آپ کی، کیا تعریف کروں. میں آپ کا عاشق ہوں، میں ہر بار آپ کے پروگرام میں فون لگاتا ہوں، کافی کال نہیں مل پاتی. الحمدللہ ہندوستان میں کافی فیس پہنچ رہا ہے اس چینل سے. ماشاء اللہ. جو آپ نے بزم اختیار پروگرام چالو کرا، الحمدللہ سے کیا تعریف کروں. کیا مدعے آپ اٹھا رہے ہیں، الحمدللہ یہ اصل مدعے ہیں انسان کے. لوگ مال جمع کر کے بیٹھے ہیں، غریبوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو کم سے کم ہمارے دلوں میں، ان مال والوں کے دلوں میں وہ احساس جگے گا کہ ہم کہاں پہ رہے ہیں، اللہ کے ہم کتنے نزدیک ہیں، انہیں غریب کتنا نزدیک ہے. بالکل ایسا، بالکل ایسا شیخ صاحب. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ بنیادی طور پہ ہم ویسے تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن شاید تھوڑا سا ہلا جلا دیں، شاید تھوڑا سا ان کو سمجھ آ جائے کہ اس مال کو، جس مال کو ہم چوم چوم کے اپنی تجوریوں میں رکھا کرتے ہیں اور اس کی گڈیوں کو روز ہم کاؤنٹ کیا کرتے ہیں، اس میں سے ان کا بھی حق ہے کہ جن کے پاس پہنچنا چاہیے اور جن کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے. اور اصل بات یہ ناظرین کہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان کو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے کہ موت آتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گوا سے بات کر رہا ہوں. گوا سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد آصف حاجی صاحب. عبدالعزیز صاحب تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. ہاں محمد آصف. محمد آصف صاحب جی فرمائیے. ہاں جی ہاں میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی ہلو. کیا مسجدوں میں کیا فرما رہے ہیں؟ حق مسجدوں میں صحیح بات نہیں کیا جاتا.
مسجدوں میں کیا صحیح بات نہیں کی جاتی؟ کیا فرمایا آپ نے؟ جو عالم انہوں نے حق بات نہیں بتاتے، جو حق بات بتانا اللہ کے رسول کی، آپ اسپیسیفکلی کوئی بات نہیں بتاتے. آپ کا کہنا یہ مطلقاً مساجد میں حق بات نہیں بتائی جاتی، یہ فرما رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ تاثر لے لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں گوا ہندوستان سے جوائن کیا. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبد الجلیل بول رہا ہوں جی، اسلام آباد سے. جی فرمائیے بھائی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں جی زکوٰۃ کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ ایک آدمی اگر مکان کے مرکز کے لیے کوئی رقم جمع کرتا ہے تو اس سے زکوٰۃ بنے گی یا نہیں جب تک وہ مکان نہیں خرید لیتا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، ایک کوشچن ہم سے کیا گیا تھا کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ اس کے پاس بینک بیلنس میں کچھ رقم ہے جو آتی جاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن شرعی حوالے سے حکم یہ ہے کہ جب سونا 7.5 تولہ سے کم ہو تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کچھ چاندی ہے. اگر چاندی ہے تو چاندی کی قیمت سونے کی قیمت کو کیلکولیٹ کر کے ان کو جمع کر کے دیکھیں گے. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو کہ آج کل تقریباً 65,000 روپے ہے پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. اگر اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد اس کے پاس کرنسی ہے تو کرنسی ہونے کی صورت میں اب کرنسی کو ملایا جائے گا اور سونے کی قیمت کو ملایا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں. ٹھیک. ایک کوشچن سرگودا سے بھائی نے کیا تھا کہ ایک مشت کم داڑھی رکھنے والے کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے شرعی اعتبار سے؟ دیکھیں، شرعی اعتبار سے فقہ حنفی میں ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس سے کم کرنا فسق ہے، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے. بھائی نے جو کوشچن کیا کہ مسجدوں میں علماء یا جو بھی حق بات نہیں بتاتے. اچھا، یہ ان کا ایک مطلقاً پرسپشن. جی. حالانکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ عموماً حقی بتاتے ہیں، نماز کا بتاتے ہیں وہ بھی حق ہے، روزے کا بتاتے ہیں وہ بھی حق ہے، دین کے اور دیگر رسول بتاتے ہیں وہ بھی حق ہے. شاید ان کا کوئی خاص معاملہ ہوگا. نہیں، میرا خیال ہے شاید ان کا جو کہنا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو لکھا نا کہ علماء کا تو کام ہی بتانا حق ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں حق بتائیے تو فرمایا علماء جب کہہ دیے تو علماء کا کام ہی حق بتانا ہوتا ہے. لیکن تنقید کا شوق ہے تو پھر اب علماء نہ لکھیں، فقیر کا ذاتی نام. میرا خیال ہے شاید ان کا ذاتی تجربہ جن مساجد کا رہا ہو، ممکن ہے وہاں پہ یہ معاملہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک ایکسپیکٹیشن لوگوں کی یہ بھی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ معاشرتی برائیاں ہیں یا سماجی برائیاں ہیں یا اس وقت جو ہمارے ساتھ پریویلنگ جو سچویشن ہے چاہے وہ حکومتی حوالے سے یا دیگر حوالوں سے ہوتی ہے، تو لوگ شاید یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ممبر جو ہے وہ اس مقصد کے لیے بھی ہے کہ ان تمام معاملات پہ بھی جو ہے علماء اپنا بڑا کلیئر کٹ ویژن دیں. جی. میرا خیال ہے اس طرح کا کوئی تاثر ہے. اس طرح سا بھی ہے، صحیح بات ہے. اس کے علاوہ دیکھیں وجوہات تو بہت سارے. بعض اوقات دہشت گرد ہیں جو حق بات نہیں کہنے دیتے. بہت. بعض اوقات مسجد کمیٹیاں اتنی سخت قسم کی ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہلواتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنے دیتی. اچھا ایک بات بتائیے، اگر مثال کے طور پہ چلیں بات نکل آئی تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اگر اس دور کے اندر علماء کرام مصلحت کا شکار ہو جائیں کسی بھی وجہ سے چاہے اسے آپ مقتدر حلقوں کا پریشر کہہ لیں یا یوں کہہ لیجئے کہ بلا وجہ ایک ہارمونی پیدا کرنے کے لیے یا خاموش واٹ ایور جو بھی اس میں مطلب بات ہو، لیکن اگر علماء مصلحت کا شکار ہو جائیں تو پھر دین کی جو شکل ہے وہ جا کے کیا بنے گی؟ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہے عظیمت اور رخصت کے، جس کی تربیت یقیناً اس اعتبار سے کی گئی ہے اور اس کی طبیعت کے اندر بھی عظیمت ہو تو پھر وہ قلیل و کثیر کو نہیں دیکھتا، وہ حق بولتا ہے اور پھر وہی اس کی توجہ اس کی تمام معاملات اللہ ہی کی رضا کے لیتے ہیں اور تقدیر ہی پر وہ انحصار کرتے وہ حق بات کر جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہر ایک کی طبیعت اس اعتبار سے نہیں ہوتی. ابھی میں نے حضرت سفیان ثوری کا قول اس لیے پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب آپ کے پاس مال ہوگا تو کسی مالدار سے نہیں ڈریں گے. بالکل ٹھیک ہے. عالم ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے ساتھ بشری کمزوریاں بھی تو لگی ہوئی ہیں. بالکل ایسا. وہ جو سقم ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ چیز اگر ظاہری اسباب کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف جانے کے لیے معاون و ممید بن جاتی ہے، اس کے مریدین ہو جاتے ہیں، اس کے شاگرد ہو جاتے ہیں، اس کے تلامذہ ہو جاتے ہیں، خود وہ لوگوں کے پیسے سے مستغنی ہو جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو دے، تو یقیناً جب بندہ اتنا ہو جائے کہ لوگوں کے جیبوں سے اس کی پھر تو بات دوسری ہے، معاملہ سے ہٹ جائے تو اس کی گفتگو کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، اس کی فکر کے اندر، اس کی صلاحیت کے اندر دگنا اضافہ تو خود بخود. صحیح بات ہے، ورنہ ویسے ہی وہ جو ہے وہ جوتیوں میں پڑا رہتا ہے اور اس کو پوچھنے یہی حضرت سفیان ثوری نے فرمایا پیسوں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ ورنہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کسی کے ہاتھ کا رومال بنا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام. جی جنید بھائی، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. مجھے علماء صاحب سے 2 سوالات کرنے ہیں. آپ پہلے بتائیے تو صحیح اپنا نام کہ ہماری پیاری سی بہن کا نام کیا ہے؟
جی معذرت، میرا نام فرزانہ ہے، حیدرآباد پاکستان سے. حیدرآباد پاکستان سے فرزانہ بات کر رہی ہیں، فرمائیے. ہاں جی، میں نے پچھلے سال بھی یہ سوال کیا تھا اور مجھے یہی ہر علماء جواب دیتے ہیں کہ میں انہیلر یوز کرتی ہوں اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ فدیہ لیں. میرے ایسے حالات نہیں ہیں کہ میں کسی کو فدیے میں جو ہے پیسے رقم دے سکوں. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر میں روزہ ہی رکھنا چاہتی ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ابھی والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہم 2 بہن بھائی ہیں اور ہماری ستیلی امی ہے جن کے اولاد نہیں ہے. اچھا. والد صاحب میرے بھائی کو یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ آپ شرعی طور پہ جو ہے نا سب میں تقسیم کیجیے گا جائیداد شرعی طور پہ. تو شرعی طور پہ کتنا بنے گا حصہ بہن بھائی کا اور ستیلی ماں کا جن کی اولاد نہیں ہے؟ اور نہیں، آپ رشتے بتا دیجئے کون کون موجود ہے پہلے. سمجھ گئے آپ سر؟ ٹھیک ہے، بالکل مفتی صاحب سمجھ گئے. ٹھیک ہے. اور مزید کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ بس یہی کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. یہ اللہ ہی اپنے بندوں کو چنتا ہے. آپ دعا فرمائیے، اللہ آپ کو شفا دے. آپ کا پیار ہے، آپ کی چاہتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دلی سے ناز بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ ہماری لڑکی کو 4 سال شادی کو ہو گیا. ہر سال ان کے شوہر رمضان میں گھر سے نکال دیتے کہ میں طلاق دے دوں گی. اس بار انہوں نے پہلی گھر سے نکال دیا ہے. تو ہمیشہ اسی طرح کرتے کرتے ہاتھ پہ جوڑ جیسے میں اپنی لڑکی کو رکھ دیتی تھی. اب میری لڑکی اتنی پریشان ہو چکی ہے کہ وہ کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی. تو ایسا کوئی عورت کا کوئی مسئلہ نہیں کہ عورت نہیں جا سکتی ہے اپنے شوہر کے پاس. آپ کی بیٹی کے شوہر ہر رمضان سے پہلے اس کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق رمضان میں نکال دیتے. 4 سال شادی کو ہو گیا ہے. 4 سال مطلب 4 برس سے یہ روٹین ہے اس کی. جی آپ ٹیلی ویژن سنیں، رمضان سے پہلے نکال چکے. سنیں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں. میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ذرا سی. اس بار اس نے رمضان میں نکال دیا ہے. یہ کیا کہ میں تمہیں ہر سال رمضان میں نکال دیتے تھے. 3 سال اس بار 4تھی رمضان ہے تو اس بار پہلے نکال دیے. 3-4 مہینہ پہلے 3-4 مہینے پہلے نکال دیے. اچھا کہتے کیا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے بنیادی طور پر؟ ان کی ڈیمانڈ یہی منشا ہے کہ بس ہم طلاق دے دیتے ہیں. ہم تم کو طلاق دے دیں گے. لیکن کس وجہ سے مطلب وجہ کیا ہے بہن؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، کوئی وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ انسان کو دیوانہ ہو جاتا ہے کہہ دے کہ طلاق دے دوں گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ غصہ ہو جاتے ہیں. پھر کسی طرح انسان کسی طرح سمجھوتا کر کے انسان رکھ جاتا تھا. ابھی اتنی پریشان کرنے لگے ہیں. ابھی نئی لڑکی اتنی تنگ آ چکی ہے. تانا سیائی سے ہر چیزوں سے جہیز کے بارے میں بولتا ہے. اس بار لڑکی کر یہ ممی ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر چیز شوہر ہی کر سکتا. اب بھی نہیں کر سکتی ان کے پاس. اپنی بھیجنا آپ نہیں چاہتے. بہت تنگ آ چکے ان کے تانا سیائی سے ہر چیز سے. کتنا سمجھوتا کروں ان کے ساتھ. ایک دن کی تو زندگی نہیں. اللہ چاہیں گے تو آج بھی موت دے گا. 10-20 سال کے بعد بھی موت آ سکتی ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ عورت نے نسبندی کروا لیا تو اس طرح آدمی کہتے ہیں ان کو حج جائز نہیں ہے. تو اگر میں کبھی ابھی تو صاحبہ حیثیت ہے نہیں. اگر میں کبھی حج کرنا چاہوں تو میرے حج جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو اسی موضوع پہ ذرا سا بات کر لیتے ہیں کہ ہر سال جو ہے رمضان سے پہلے بچی کو نکال دینا اور یہ دھمکی دینا کہ جی طلاق دے دوں گا. اور پھر وہ خود فرسٹریٹڈ بہت زیادہ ہے، پریشان ہے. یعنی ماں کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی کہ ہم تنگ آ چکے ہیں کہ جی بس اب کسی طور سے ہو جائے طلاق تو اچھا ہے. یہ کیا سوچ ہے؟ دیکھیے یقیناً یہ تو قابل مذمت عمل ہے. کوئی قابل مدح اور تعریف کی بات تو نہیں ہے. اور شوہر واقعی میں اگر ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس طرح کہ بہن نے کہی ہے اور لڑکی کی ایسی غلطی، ظاہر سی بات ہے کہ گھر کے اندر چھوٹی موٹ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. برتن ہوتے ہیں تو بچتے ہیں، ظاہر ہے تو ہوتے ہیں. ایسے امور پر جو ہے وہ سختی کرنا جو ہے خود جو ہے غیر اعتمادی اور غیر اخلاقی حرکت ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے رشتہ جو ہے کہ جب ہوتا ہے تو اس میں آپ عیز و اقارب کو ملاتے ہیں اور تمام معاملات کے تحت. تو اس میں جو گھر کے بڑے ہیں یا علاقے کے بڑے ہیں جو معتمد لوگ ہیں ان کو یقیناً بیچ میں ڈال کر شوہر کی اس خرابی کو واضح کرنا چاہیے کہ جناب یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور اس کو اس بات کا پابند کیا جائے. تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. لیکن اگر بات اتنی درد سر بن جاتی ہے کہ جناب اس کے لیے اجیرن زندگی ہو جاتی ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے خلا کا ایک ذریعہ رکھا ہے. مفتی صاحب اس پر گہری نظر بالکل مفتی صاحب سے بھی رائے لیں گے. اور ناظرین بریک پہ جا رہا ہوں. بریک سے آنے کے بعد آپ ہمیں جوائن کیجیے گا، کال کیجیے گا. اور یقیناً اس بہن کے مسئلے پہ مزید کلام کروں گا کیونکہ گھر بسانا بے انتہا مشکل کام ہے. گھر کو توڑنا بہت آسان کام ہے.
ایک جملہ اس وقت میں ادا کر دوں اپنی زبان سے کہ ٹھیک ہے آپ اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے، توڑ دیجئے، رشتہ ختم کر دیجئے، بات ختم. لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کی تہ تک جاؤں، مفتی صاحب سے پوچھوں کہ اگر کوئی آپ کو اچھا حل مل جاتا ہے جو آپ کی زندگی کو کسی پراپر ٹریک پہ لے آئے، وہ اچھی بات ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، بات ہو رہی تھی مفتی صاحب اس بہن کے حوالے سے جو طلاق لینا چاہتی ہے اپنے شوہر سے اور بڑی فرسٹریشن کا شکار ہے. کیا فرمائیں گے؟ مطلب یہ ہر برس بھیج دینا اپنی بیوی کو کہ میں رمضان سے پہلے بھیج دینا کہ طلاق دے دوں گا، وہ اس حد تک اب مایوس ہو چکی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں کہ وہ طلاق ہی دوں گی. دیکھیں، جو سچویشن بہن نے بتائی ہے واقعی بڑی دردناک سچویشن ہے، اور یہ میاں بیوی کے اس قدر جھگڑے ہو جانا یہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے نا انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہے. اس کو نہ کسی کی عزت کا پاس ہے نہ کسی کا خیال ہے، اس لیے وہ ایسا کر جاتا ہے یا کر جاتی ہے. شرعی حوالے سے شریعت نے یہاں پہ جیسے شاہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ خلاصی کی راہ بتائیے خلا کے حوالے سے، تو یہ خلا لے سکتی ہیں. وہ تو ویسے ہی طلاق دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا، تو اگر یہ راضی ہیں تو اسے کہہ دیں کہ بھئی ہمیں طلاق دے دو، طلاق مفت میں لے لیں یا مال کے بدلے میں لے لیں، تو شریعت کی اجازت دیتی ہے. اچھا، اجازت تو دیتی ہوں صاحب، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اگر میں بات تھوڑی سی مختلف کرنا چاہ رہا تھا کہ ماں بھی یہ کہتی ہے کہ بڑی جو ہے وہ پرابلم ہے، ہم روز روز کی مطلب جھنجھٹ سے جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، 4 برس شادی کو ہیں. کوئی ایسی صورت بھی تو پہلے اس پہ ذرا سا حجت تمام کر لینا کہ نکلے کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ خاندان میں جو ہے کچھ بڑے جمع ہو جائیں، کچھ بات کر لیں، کچھ سمجھا لیں، کوئی معاملہ بنانے کی کوشش کر لیں. الٹیمیٹ طلاق تو ہے سامنے. جی جی، ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو شاہ صاحب نے مشورہ دے دیا تھا نا، تو میں نے تو الٹیمیٹ جو آخری حل ہے اس کا وہ شریعت کی روشنی میں نے بتایا. ورنہ تو بہرحال سارے یہ اسٹیپس اٹھانے چاہیے، جتنے بھی معاملات پہلے تو بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن جب 4 سال میں نہیں بن رہا معاملہ اور شاید انہوں نے کوششیں بھی کی ہوئی اس حوالے سے، تو آخری حل تو یہ شریعت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو واضح بتا دیا. اس کا ٹھیک ہے. مزید کوشچن کے حوالے سے ایک کوشچن ہم سے یہ کیا گیا تھا کہ جناب کسی صاحب کا انتقال ہوا تو اس نے ایک بیوی، ایک بہن اور ایک بھائی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑے. تو چونکہ لڑکی نے سوال کیا، بیٹی نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک ستیلی ماں ہے ہماری اور ایک ہم بھائی اور بہن ہیں. تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ستیلی ماں ان کی ہے لیکن مرنے والے کی بیوی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو وراثت میں سے 8واں حصہ ملتا ہے. بہرحال ٹوٹل کیلکولیشن جو بنے گی 24 حصوں میں ٹوٹل جائیداد کو اس کی ڈیوائڈ کریں یہ لوگ. 24 میں سے 3 حصے جو ہے ان کی وائف کو ملے گی مرنے والے کی، اور 14 حصے بیٹے کو ملیں گے اور 7 حصے بیٹے کو ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو جناب ہمارے ساتھ رہیے گا، جا کے لوٹس کے واپس آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عمران شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ مرحبا چلیں گے. مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار
روئیسیاں ہے گناہگاروں کے سردار کے پاس، روئیسیاں ہے گناہگاروں کے سردار کے پاس، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، یا رسول اللہ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار، بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب، جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اور جناب الحاج عمران شیخ قادری صاحب۔ ہمیں کال کیجیے، جوائن کیجیے، اور کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ صحیح صاحب، جو کوشچنز آپ کے پاس آئے تھے۔ جی ہاں، ایک بہن نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ سانس وغیرہ کے لیے انہیلر استعمال کرتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی رطوبت، اس کا کیمیکل جو ہے دوائی وہ حلق کے نیچے اترتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور انہوں نے پہلے بھی کیو ٹی وی سے مفتیان کرام کی خدمت میں مسئلہ ذکر کیا تھا، مفتی صاحب نے فدیے کا کہا تھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جناب میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں فدیہ دے سکوں، تو وہ اپنا حساب مرتب کر کے رکھیں، جب اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے تو پھر اس میں سے فدیہ ادا کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال بہن نے پوچھا تھا کہ نسبندی انہوں نے کروائی ہے، تو کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کی نسبندی ہو جائے وہ حج نہیں کر سکتی؟ تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ یقیناً اگر صاحب استطاعت ہو، تمام وہ شرائط کہ راستے کا سفر اور گھر کا خرچہ اور وہاں کے تمام اخراجات صحت و عافیت کے ساتھ، امن و راحت کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں، تو وہ حج کر سکتی ہیں، فرض کا ادا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ السلام علیکم۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جنید صاحب، میں دیکھیے رامپور سے شکیل مہدی بول رہا ہوں، اور میں کئی بار آپ سے بات کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر میری پوری بات آپ سنتے نہیں ہیں اور کال ڈراپ ہو جاتی ہے میری۔ جی شکیل صاحب فرمائیے، رامپور ہندوستان سے بات کر رہے ہیں۔ میں دونوں ٹائم انسولین لے رہا ہوں، دے رہا ہوں، اور اس کے باوجود بھی میری شوگر کنٹرول نہیں ہو پاتی ہے۔ دوپہر میں 12-1 بجے مجھے ہائپو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے فوری طور پہ کھانا کھانا پڑتا ہے۔ تو اس شکل میں کیا کروں؟ روزے کیونکہ پچھلے سال الحمدللہ میں نے پورے روزے رکھے، اس سال میں مجبور ہو گیا ہوں اس بیماری کی وجہ سے، اور مجھے شرمندگی بے انتہا ہے۔ آئندہ بھی مجھے یہ حالات نہیں دکھتے کہ میں رمضان کے بعد بھی روزے رکھ پاؤں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے پورا جواب آپ دے دیجیے، بڑی عنایت ہوگی۔ مفتی صاحبان کو بھی سلام کہیے گا، پورا جواب مجھے دیجیے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی پوری بات میں نے سنی، پورا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، ہندوستان رامپور سے آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جنید بھائی کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا، میری کال بھی نہیں آتی، میں آپ کی فیملی ممبر بول رہی ہوں۔ جی ماشاءاللہ، بالکل بالکل آپ میری فیملی ممبر بول رہی ہیں۔ آپ اپنا نام تو بتائیے، میری فیملی کے ممبر کا نام کیا ہے وہ تو بتائیے۔ مسز عبدالستار۔ مسز عبدالستار۔ اچھا جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ تسلیم بھائی نے کہا تھا نا کہ جو بھی ہمارا دیکھ رہا پروگرام وہ ہمارا فیملی ممبر ہے۔ جی جی بالکل فیملی ممبر ہے، میں نے آپ کو فیملی ممبر ہی کہا۔ جی جی بالکل بالکل آپ ہماری فیملی ممبر ہیں۔ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟
میں نا یہ زکات کے متعلق پوچھنا چاہ رہی ہوں. ویسے آپ کا پروگرام پہلے آپ کی تعریف کروں گی کہ بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے آپ کا پروگرام. جی بہت شکریہ. اور میرے جیسے رات سے بچتی لڑکیوں کو انہوں نے سیدھے راستے پر لے آئے ہیں, اور میں الحمدللہ شکر ہے ذات پاک کا کہ کیوں ٹی وی کے بغیر میں نے 5 وقت کی نمازیں شروع کر دی. جی ماشاء اللہ جی, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آپ کوشچن کیجئے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی یہ زکات کے متعلق میں نے پوچھنا تھا کہ اگر 3 تولے زیور ہے تو اس کی کتنی زکات ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. یہ ہے کہ ایک اور سوال ہے. چاندی بھی ہاں جی, ایک تو یہ سوال ہے کہ جو فطرانہ ہے وہ کتنا ہے؟ اچھا, آپ کے پاس کوئی چاندی بھی ہے 3 تولے کے علاوہ, سونے کے علاوہ؟ نہیں چاندی نہیں ہے. کیش؟ چاندی نہیں ہے بھائی. کیش بھی نہیں ہے؟ کیش ہاں جی ہے. کتنا ہے؟ 10-12 ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں نفیس احمد بول رہا ہوں, ہندوستان بہار پٹنہ سے. ہندوستان بہار پٹنہ سے نفیس احمد صاحب, فرمائیے. جی جنید بھائی میرے 2 سوال ہیں. جناب پہلا فرمائیے. سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے جہاں پر وہ لوگ نماز کے بعد آپس میں دعا نہیں مانگتے ہیں. وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اپنی دعا الگ الگ مانگیے, کیونکہ کسے کون سی دعا چاہیے وہ خود جان سکتے ہیں. تو اجتماعی دعا وہ لوگ نہیں مانگتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر حافظ نے سلام پھیر لیا تو وہ لوگ پھر الگ الگ پڑھ سکتے ہیں, اور ایک ساتھ دعا مانگنے کو یہ ضروری نہیں ہے. اجتماعی دعا کا تصور نہیں ہے. اور دوسری نہیں, میں کوشچن کلیئر کیجیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اجتماعی دعا کا تصور نہیں ہے. نہیں ہے, اگر حافظ نے اگر سلام پھیر دیا تو سب الگ الگ ہو کے اپنا الگ الگ دعا انڈیویجول کیپیسٹی میں دعا کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بار میں اپنی والدہ کے ساتھ اجمیر شریف گیا تھا الحمدللہ, اور وہاں پر میرے کو انہوں نے جب اندر خادم نے کہا اندر لے جانے کے بعد جگہ جگہ وہاں سے نکلنے کے بعد جگہ جگہ چومنے کے لیے کہا, یہاں چومیے, یہاں پر اپنا ماتھا ٹیکیے. تو مجھے بڑا یہ عجیب سا لگا. پتہ نہیں وہاں پر اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, پیسے کو لے کر وہ لوگ کھینچ تان کرتے ہیں فقیر سے لے کر خادم تک, وہ جو مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگا. پتہ نہیں میں درست ہوں یا نہیں, ان کا ایسا کرنا صحیح ہے نہیں. ہر طرف کھینچا تانی, ہوٹلز میں بھی. میں سمجھ گیا, بالکل سمجھ گیا. اچھا, یہ جو آپ نے اجمیر شریف کی بات کی نا, اسپیسیفکلی اجمیر شریف نہیں, یہ پرابلم یہ میں نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے. یہ مزارات جہاں جہاں ہیں ظاہر ہے ہر جگہ کا یہ پرابلم. میرا خیال ہے یہیں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مجاور ہوتے ہیں, خدمت گزار ہوتے ہیں, وہ اچھا آپ جاتے ہیں عقیدت سے, بہت آپ عقیدت سے ظاہر ہے آپ نے بارگاہ میں حاضری دینی ہے, وہ آپ سے ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ ایک لمحے کے لیے آپ چونک جاتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو کہیں میرا ایمان جو ہے وہ متزلزل نہ ہو جائے, کہیں میں پریشانی میں نہ آ جاؤں, بد دعا نہ نکل جائے, غلط کام نہ کر جاؤں, دعا لینے گیا ہوں بد دعا کا گھر نہ ہو جائے. وہ آپ سے کہیں گے جی یہ بھی پیسے ڈالو, یہ چادر بھی لو, یہاں بھی چومو, وہ بھی کرو. مطلب ایک عجیب سچویشن ہوتی ہے. دیکھیے جو صاحب مزار ہے وہ یقیناً اللہ کے ولی ہے, اور سیدنا خواجہ معین الحق والدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جن کی ولایت مسلم ہے, تو ان کی تعلیمات شریعت مطہرہ کی اتباع کی ہے. تو لہذا ہوتا یہ ہے کہ حساس منصبوں پر جب غلط لوگ بیٹھتے ہیں, جس طرح کہ اقبال نے کہا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن, تو سارا معاملہ پھر آگے خراب ہوتا ہے. یقیناً ایک شخص حضرت خواجہ صاحب کی محبت میں ہی جاتا ہے, وہ اللہ کی ولی ہے, اللہ کی محبت کے سلسلے میں ان سے ملنے جاتا ہے, اور حضرت خواجہ صاحب کی بلندی اور مرتبے کی علو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت مطہرہ کی اتباع کی وجہ سے. یہ تو طے ہے نا, یہ تو طے ہے. تو لہٰذا وہ باتیں جو شریعت مطہرہ روا کرتی ہے وہی خواجہ صاحب کی خوشنودی اور ان کی رضا اور ان کی محبت کا باعث ہے. ایک بات تو سب سے پہلے یہ جان لیجیے. یہ تو طے ان کی کیل نکالیے کہ وہ جو بات پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے. جی بالکل, دیکھیے ماتھا ٹیکنا, مزار کا طواف کرنا, ایک چادر ہونے کے باوجود بار بار چادریں چڑھانا, اپنی طرف سے من گڑھت مقامات کو متعین کرنا کہ یہاں پر یہ کریے, یہاں پر کریے, یہ تقریباً شرعاً ناجائز ہے. اس پیسے بٹورنے کا معاملہ ہے, پیسے بٹورنے کا معاملہ ہے, اور قبروں کی تجارت اسی کو کہا جاتا ہے. اچھا, لوگ کتنے سادہ ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک کو بغل میں لے کے رکھے ہیں, اس کے لیے دعا مانگ رہے زبان سے, اس کا سر جو ہے آپ کی طرف ہے, تو پشت لوگوں کے دروازے کی جانب ہے, دروازے سے نئے لوگ آ رہے ہیں, تو اب یہ نئے گاہک پھنسانے کے لیے اس کو ہاتھ سے اشارے بھی کرتا جا رہا ہے, اور اس سے کہتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کرے, اللہ تجھے. میں آج آپ کے والد علیہ رحمہ کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا. جگہ پر ایسی حرکتیں, میں آج آپ کے والد نوبت علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا. بڑے مطلب وہ جب موڈ میں ہوتے تھے فرماتے تھے, ان کے والد گرامی ماشاءاللہ بڑا شگف رہا ان کی خدمت میں جانے کا. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں عقیدت کا پیمانہ یہ ہے کہ کسی خچر کے اوپر اگر ہری چادر ڈال کے نکال دیا جائے تو لوگ جو ہے اس کو بھی نوازنا شروع کر دیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ لوگ عقیدت سے کھیلا کرتے ہیں.
عقیدت سے. اصل بات ان کا جو مقصد تھا بتانے کا کہ ہمارے یہاں لوگ عقیدت سے کھیلا کرتے ہیں. تو مفتی صاحب اگر مثال کے طور پہ آپ کسی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کوئی آپ کی عقیدت سے کھیل رہا ہے، اب پریسائز کر کے یہ بتائیے 2 جملوں میں کہ جانے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جانے والے کو چاہیے کہ علماء کرام سے مزارات پہ حاضری کے آداب سیکھیں، اور جو طریقہ کار بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا، کیوں ٹی وی پہ باقاعدہ چلایا جاتا ہے اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح ہے. ہاں، بڑا اچھا وہ تو بہت خوبصورت طریقے سے اس طریقے کو فالو کریں. آپ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، بزرگان دین کی بارگاہ میں جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے کام بالکل ٹھیک. ایسی جگہیں جو متبرک نہ ہو، جس کی کوئی سند نہ ہو، اور ایسے مزارات جس کی کوئی سند نہ ہو، ادھر جانا اس کی تعظیم شرعن ناجائز ہے. مزار کا طواف شرعن ناجائز ہے. پیشانی کو لے جا کر ٹیک دینا، سجدے کی حیت بنانا، یہ ناجائز ہے. شریعت مطہرہ کا تقاضا یہ کہ باوضو ہو کر جس طرح ان کی زندگی میں حاضری دی جاتی تھی اس طرح جایا جائے. پائنتی کے قریب کھڑے ہو کر قرآن کریم کی جو آیات ربانیہ یاد ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے، اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کے بعد یقیناً جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس پر اللہ رب العالمین اجر و انعام عطا فرماتا ہے. وہ انعام بزرگان دین کی روح پاک پر پیش کیا جائے، ان کے توسل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیا جائے. یہ حاضری کا طریقہ ہے، اور پھر وہاں سے الٹے پاؤں لوٹ جائے. اچھا، اب یہ ایک نئی چیز سننے کو ملی، میں تو پہلی مرتبہ اس بات کو سن رہا ہوں کہ جی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اجتماعی طور پر دعا نہیں کی جائے. یہ یقین میں نے پہلی مرتبہ سنا. میں نے یہ تو سنا کہ جی مطلب وہ حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی عبادت. بتائیے ابھی ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے، مسجد میں اجتماعی طور پر دعا نہ کی جائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعائیں کرائی، اللہ کے انبیاء نے اجتماعی دعائیں کرائی. صلاۃ استسقاء میں اور دیگر موقع پر نبی کریم اور جمعے کے اندر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کو تو اتنی اہمیت دی ہے، فرمایا کہ اپنے ساتھ خواتین کو لے چلو، جس خاتون کے سر پر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں تو دوسری بہن اس کو اپنی چادر میں لے لے، اور جو مخصوص ایام میں ہیں وہ بھی چلی آئیں کہ دعا میں شامل ہو جائیں گی. یعنی اتنی توجہ دی. سیاست کی حدیث میں بتا رہا ہوں، اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ من لم یسل اللہ یغضب اللہ علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضب فرماتا ہے. تو یہ اور یہ کہنا مفتی صاحب کہ ہر ایک اپنا اپنا سوال کرے، تو ہر ایک اپنا اپنا سوال کرے تو اللہ رب العالمین معافی صدور کا علم رکھتا ہے. اور اجتماعی دعا کی برکت سے، اور جس طرح فقہاء نے تمام نے لکھا ہے، امام جب نماز پڑھا کے فارغ ہوتا مقتدی کی طرف منہ کر کے اللہم انت السلام منک السلام پڑھے. سر وہ حضرت عباس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، مطلب آپ دیکھیں مدینے میں جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی تو اجتماعی طور پہ دعا کے لیے نکلے تھے نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو پورا رسالہ اس موضوع پر. بالکل اس پہ گفتگو کرتے ہیں جناب. اور یقیناً یہ ناظرین ایک نئی چیز آ گئی کہ اب اجتماعی طور پہ دعا بھی نہیں ہونی چاہیے. ملاقات کرتے ہیں جناب، لیکن آپ سے اجتماعی طور پر ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، مفتی صاحب بات ہو رہی تھی دعا کے حوالے سے، ظاہر وہ کوشچن تو ہوا، اس کے بعد مزید کوئی کوشچن آپ کے پاس؟ دیکھیں کوشچن ہے ہمارے پاس. شکیل صاحب نے رامپور سے کیا تھا کوشچن کہ ان کو شوگر کا مرض اور بڑا سخت مرض ہے بیچارے کو، انسولین پہ چل رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ان کو بہت بھوک لگ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں شریعت مطالعہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، اس کا فدیہ ادا کریں. کل کو اللہ اگر صحت دے دے تو پھر ان کی قضا کر لیں، یہ فدیہ نفل بن جائے گا. بالکل ٹھیک. بہن نے لاہور سے کوشچن کیا تھا کہ 3 تولہ زیور ہے ان کے پاس، چاندی نہیں ہے، کیش ہے 12,000 روپے. اگر یہ 12,000 روپیہ ان کی ضرورت سے زائد ہیں تو پھر یہ 3 تولہ سونے کی قیمت نکالیں گے مارکیٹ میں جو بھی اس وقت 52-53 ہزار روپے ہے. تو اس کے بعد جتنی ٹوٹل رقم بنے گی اس کا 2.5% زکات کے طور پہ ادا کریں گے اور پیسوں سمیت. ایک بہن نے انہی بہن نے کوشچن کیا تھا کہ فطرے کی رقم کتنی ہے. دیکھیں فطرے کی رقم ہم کوئی مخصوص رقم نہیں بیان کر سکتے پورے پاکستان کے لیے یا دنیا بھر کے لیے. وجہ یہ کہ ہر جگہ گندم کے الگ ریٹ ہیں. شرعی حکم یہ ہے کہ 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت جہاں پر جتنی ہے وہی اس کی فطرے کی رقم ہے. پھر ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا اس حوالے سے کہ انہیلر کے حوالے سے بہن نے کوشچن کیا تھا، بلکہ ہو گیا یہ وہ بات ہو گئی اس کو. ٹھیک ہے جی. اللہ صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ انشاءاللہ ناز شریف سنا دوں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے،
اور بلائیں سے پھیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر 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 یا نبی میٹھے مدینے میں مجھے بلوائیے یا نبی میٹھے مدینے میں ہمیں بلوائیے میسر با ادب ہو آپ کی گلیوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا نبی میٹھے مدینے میں ہمیں بلوائیے یا نبی میٹھے مدینے میں ہمیں بلوائیے پھر میسر با ادب ہو آپ کی گلیوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر نفس و شیطان پر مجھے غلبہ عطا کر یا خدا نفس و شیطان پر مجھے غلبہ عطا کر یا خدا اس علی کا واسطہ اس علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کہ غیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح صاحب جی سامان 100 برس کا جمع کرنے کی ہم بات کر رہے تھے ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم موت کو بھلا بیٹھے ہیں جی کیونکہ فکر آخرت ختم ہو گئی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی بات جو ہے وہ ہمارے ذہن سے نکل گئی ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہے ایک دن بھی ایسا ہے کہ جہاں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو وہ جو خوف ہے چونکہ وہ ذہن سے نکل گیا دل سے اٹھ گیا تو یہ وجہ ہے کہ ہم صرف جمع کرنے پہ لگیں خوف نہیں ہے ہمارے دل میں جی بالکل آپ نے بہت صحیح بات کی ابھی میں تھوڑا لیٹ ہوا تو قبل عبد الرحمان صاحب سے بھی میری یہی بات چل رہی تھی وہ نفسیاتی تقاضے کے حوالے سے بھی اس حوالے سے کہ انسان جو ہے کہ موت کو بھولنے کی وجہ سے اور دنیا کی پائیداری کا اور اپنی ناپائیداری کو بھول کر اور اپنی ہمیشگی کا جو تصور کرتا ہے اس وجہ سے اس کی امیدیں طویل ہو جاتی ہیں اور انسان جس طرح کے اپنے آپ کو مسافر سمجھے جو سید عالم نے فرمایا کونی دنیا فقیر اب دنیا میں یوں ہو جائے جس طرح کہ تو ایک فقیر ہے وہ عابر السبیل اور راستے کو گزرنے والا ہے راستے کو اپنی منزل کی طرف جانے والا ہے تو اس وقت وہ راستہ اپنی گاڑی اپنی سواری
اور گرد و نواح کی تمام چیزوں کو ایک وقتی طور پر تصور کرتا، اس سے دل نہیں لگاتا. مسافر ڈیسٹینیشن تو جو ہے وہ اصل ہے. بالکل، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیادی فکر مرحمت فرمائی ہے. تو نفسیاتی طور پر یہی وہ چیز ہے کہ موت کو بھولنا اور جنازے اٹھ رہے ہیں اور جنازوں میں ہم جانا، لوگوں کی نماز جنازہ ادا کرنا، وہ اس لیے ہے کہ جناب سیٹھ کی والدہ انتقال کر گئی ہے، اگر میں نہیں گیا تو جناب سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو لہذا جنازہ یا قبرستان میں حاضری جو آخرت کی فکر کو پیدا کرنا، دنیا کی ناپائیداری کو پیدا کرنا اور زہد کے جذبے کو ابھارنا ہے، اس میں بھی ہم اپنی نیتوں کے اندر فطور رکھتے ہیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی علی صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جنید بھائی مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ یہ اکثر ہم لوگ جو سنتے ہیں، یہ جو کالی بلیاں جو راستہ کاٹ لیتی ہیں، اصل میں ایسا اکثر میرے ساتھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی نا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دیتی ہے، گھور رہی ہوتی ہے تو ایک وحشت کی طاری ہو جاتی ہے. نہیں، کالی بلی راستہ کاٹ لیتی ہے وہ تو ایک بات سمجھ آتی ہے، گھور رہی ہوتی ہے اسے میں مراد نہیں سمجھا کہ مطلب کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے، کوئی کیا ہے؟ مطلب بلی جب ہوتی ہے نا تو اس کی آنکھیں کچھ الگ ہی نمایاں سی ہو رہی ہوتی ہیں، جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا تو عجیب وحشت سی مجھے طاری ہوتی ہے. کبھی رات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ بڑی اسپارک مارتی ہیں. نہیں، وہ ایک ہی بلی ہے یا مختلف بلیاں ہیں؟ نہیں، گھر کے پاس ہے میرے ایک ہی ہے. اچھا، وہ ایک ہی، یعنی اسپیسیفک بلی ہوئی نا، اس کا مطلب وہ اسپیسیفک کالی بلی ہے جو آپ کا راستہ بھی کاٹتی ہے اور آپ کو گھورتی بھی ہے. یہی بات ہے نا؟ خواب میں مطلب نہیں، جاگتے ہوئے بات ہو رہی ہو یا حقیقی بات ہو رہی ہے؟ خواب میں اور مطلب ہوتا ہے. اچھا، نہیں مفتی صاحب فرما رہے خواب میں تو حقیقی ہو رہا ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے. نہیں حقیقی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، خواب میں نہیں. اچھا، حقیقی میں. تو جس وقت مطلب یہ کوئی مخصوص ٹائم بھی ہے اس کا؟ مقصد ایسا ہے کہ کبھی آفس سے جب جیسے آفس کے لیے نکل رہے ہیں صبح تو صبح وہ ان سے ٹکراؤ ہو گیا. مطلب وہ گھاٹ لگا کے بیٹھی ہوتی ہے جب آپ آفس کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کا راستہ بھی کاٹتی ہے پھر آپ کو گھورتی بھی ہے. اکثر مطلب ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر بیسس پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی آ جاتی ہیں سامنے. آپ بھی اس کو گھول لیا کریں یار، وہ آپ کو گھولتی ہے تو اس میں کیا ہے. اچھا چلے، بہرحال آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو پہلے ذرا اسی پہ تبصرہ میں نے وضاحت اس لیے کرائی کہ خواب میں جاگتے میں کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بلی دیکھے تو وہ عورت ہوتی ہے. اچھا، تو اس لیے میں نے وضاحت کرائی تھی، خواب میں انہوں نے بلی دیکھی، خواب میں بلی کو دیکھے تو وہ عورت ہوتی ہے. گھورنا ہے تو اگر حقیقت میں بلی کو دیکھ رہے تو پھر حقیقت میں بلی دیکھنا بلی ہی ہے، ڈائن تو نہیں ہوگی وہ. نہیں وہ بلی ہی ہے. اور یہ ہمارے توہمات واہمے ہیں جو اندر کا ایک خوف بچپن میں ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے کہ بلی سامنے سے گزر گئی. کالی بلی اسپیسیفک، اس کا شرعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. بلکہ کالی بلی کے حوالے سے جنات کی بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جنات کا ذکر ہے تو کتوں کی فارم میں ہوتے ہیں عام طور پہ. وہ بلی کے بارے میں یہ ہے کہ جنات اس فارم میں ہوتے ہیں. اچھا، بلیوں کی فارم میں نہیں آتے جنات؟ نہیں. اچھا، یہ تو ایک بات یہ اعتقاد کمزور جیسا مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن اس کا گھورنا جو ہے وہ کیا ہے؟ جی مفتی صاحب نے بہت بنیادی اسپیسیفک کر کے بتا رہے ہیں کہ مجھے وہ گھورتی ہے. وہ توہمات ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں بہترین علاج ہے کہ دیکھنے کے ساتھ ہی پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ توہمات کی طرف جب دل اپنی طرف سے بڑھے یا جناب ایسی چیز جو ہے کہ ناگہانی مصیبت بھی لگے تو مسلم شریف کی بہت مجرب کلمات ہے جو سید عالم نے ہمارے عقیدے کو مختار کیا کہ اللہم لا یاتی الحسنات الا انت ولا يرفع السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا انت یا رب العالمین. ظاہر ہے یہ تو علامہ صاحب نے حل بتا دیا، اب ہم سے حل پوچھیں گے ہم تو صرف اتنی بات کہیں گے کہ وہ آپ کو گھورے آپ اس کو گھول لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا. ملاقات ہوتی ہے ناظرین آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو. السلام علیکم. ہلو، آواز کم ہو رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالقیوم انڈیا سے اے پی سے بات کر رہا ہوں. عبدالقیوم صاحب ہندوستان سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں آپ لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک بات دینا چاہ رہا ہوں. اور جو ہے سو میرے کو خواب میں طاہر القادری صاحب جو جی خواب میں طاہر القادری صاحب، ماشاءاللہ، فرمائیے. ہلو، آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. کال شاید آپ کی بھی ڈراپ ہو گئی.
اچھا جی مفتی صاحب، ہم جو بات کر رہے تھے یہاں پہ اللہ صاحب سے کہ یہ جو موت کا خوف ختم ہو گیا، غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، آخرت کا خوف ختم ہو گیا، اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ختم ہو گیا، کیا یہی سوچ پریویل کر گئی ہے معاشرے کے اندر؟ بلا شبہ یہی ہو گیا، جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا اور بزرگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ پہلے لوگ جنازے میں آتے تھے تو عالت میں لکھتے ہیں کہ جنازے میں آتے ہر ایک یہ سمجھتا ہے میری میت ہے، اور اب یہ حال ہے کہ جنازے میں لوگوں کو فالتو باتوں سے بچانے کے لیے کلمہ طیبہ کا ذکر شروع کرانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. اب اس سے بھی باز نہیں آتے، پوری سیاست کی گفتگو کر لیتے ہیں، سارے کے سارے معاملے. اور دیکھم دکھائی میں بھی مفتی صاحب جس طرح کے نہیں جائیں گے تو سیٹ صاحب ناراض نہیں، بلکہ ایک چیز تو یہ اب بہت میں دیکھتا ہوں عام ہو گئی ہے کہ یہاں پہ جنازہ چل رہا ہے، یعنی ابھی گھر سے نکلا ہے جنازہ، ابھی جی ایک پیچھے سے ایک آواز آتی نا، زور سے باواز بلند پڑے کلمہ شہادت، اب وہ جب شروع ہوتے ہیں لوگ تو وہ چندے لوگوں کا جواب آتا ہے، باقی لوگ وہ لگے ہوتے ہیں اچھا آج کیا ریٹ کیا تھا اس کا، اچھا کیا کاروبار کیا آپ نے، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اچھا کیا ڈیل ہو گئی، اس کی پلاٹ کا معاملہ حل ہو گیا. حضرت جو مبارک جگہیں تمام پر مثال کے طور پر دیکھیں پیران نظام کے ساتھ تعلق ایک روحانی تعلق ہے، لیکن ہم اس کو پیر بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر دنیا دار لوگ بیٹھے ہیں اس کے پاس ہم جائیں اور کارڈ دیں کہ جناب میرا یہ کاروبار ہے، یعنی مطلب پبلک محض اللہ کے لیے جو محض اللہ کے رابطے کی جگہ ہیں وہاں پر بھی ہم جو ہے کہ وہ جو وہاں بندوں کے رابطے پی آر کی بات ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ناظرین رہیے ہمارے ساتھ، کہیں مت جائیے گا اور گفتگو اس پہ کروں گا. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی جانب. دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راشد بات کر رہا ہوں سر، کراچی سے. راشد صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر وہ ایک دفعہ میں درخت کے پاس کھڑا ہوا تھا. اچھا. تو میرے سر پہ جو ہے نا ایک کبوتر کی بیٹ آگے گری. اچھا. تو میرے دوست نے مجھے کہا تیرے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہو گئے. اچھا دوست نے کہا وارے نہیں آ رہے ہو گئے. اچھا. تو اس کے بارے میں معلومات کرنی تھی مفتی صاحب. نہیں تو اس سے پہلے کیا ہوئے تھے؟ اس سے پہلے کہ صرف نیارے ہوئے تھے کیا؟ نہیں میں مطلب اداس کھڑا ہوا تھا درخت کے پاس. اداس نہیں، اچانک ایسا ہوا تو مطلب یہ تو وہ بات ہو گئی کہ وہ کیا تھا، وہ ہم نے پویم پڑھی تھی نا، وہ کہ کون سا اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی بلبل ہے، کچھ ایسا ہی تھا نا. تو بہرحال میں پریشان. اچھا آپ پریشان کھڑے تھے اور درخت جو ہے درخت کے نیچے کھڑے تھے اپنے دوست کے ساتھ، اوپر سے کبوتر کی بیٹ آ گئی. دوست نے کہا کہ تیرے تو وارے نہیں آ رہے ہو. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وارے نہیں آ رہے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے سر. نہیں ہوئے. وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. وہ مکمل طور پر نہیں تھا. اچھا تو یہ کتنے عرصے پہلے ہوا تھا بھائی؟ ہیلو جی بھائی یہ کتنے عرصے پہلے ہوا تھا بھائی؟ یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات. اچھا مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے ہوا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وارے نیار ہو گئے تو پھر انسان کو تلاش کرنا چاہیے وہ درخت. کبوتر بھی مکمل طور پر اجابت سے فارغ نہیں ہوا تھا، یہ ہٹ چکے تھے، تو شاید اس وجہ سے یہ سب توہمات ہیں، یہ من گڑت باتیں ہیں کہ اب جو ہے کہ وہ کبوتر نے پخانہ کر دیا تو جناب اس سے وارے نیارے ہو گئے. یہ عجیب و غریب باتیں ہیں، اجتناب کرنی چاہیے. یہ اچھا ہے کہ کبوتر جو ہے وہ رفع حاجت کرنے والا تھا اور جی وہ ان کو یہ لگا کہ ان کی قسمت بدل جائے گی. لوگوں نے اپنی عقیدت کے اعتبار سے اپنے اپنے نظریات بنا لیا. کبوتر کو ایک اچھا یہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بڑی عام سی بات ہے. آپ کسی سے پوچھ لیجئے، کسی کے سر پہ مثال کے طور پہ ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ بالکل وہ یہاں تک مود ہوتے ہیں نا، جو لوگ ہوتے ہیں بہت سو کے بال نہیں ہوتے، تو اگر وہ گر جاؤ الگ سے چمک رہا ہو کہتے ہیں جی کام ہو گیا آپ کا، بس ختم، آپ کے دن پھر گئے. اچھا وہ سیدھے شولڈر پہ گر گیا تو پتہ نہیں اس کے بارے میں کہ پیسہ آئے گا، اور وہ الٹے شولڈر پہ گرا تو پتہ نہیں کچھ کیا ہوگا. تو اس طرح سے کچھ ہے. بلکہ ایون یہاں بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کو ابھی دھونا مت فوراً، تھوڑی دیر کے لیے رکھو تاکہ مطلب جو ہے یہ ذرا اس کی پریویل کرے، اس کی جو مطلب وہ کیا کہتے ہیں نیک شگون جو ہے وہ پریویل کرے. حالانکہ ناپاک چیز ہے، طور پر کپڑوں کو بھی ناپاک کر دے گی، جسم کو بھی ناپاک کر دے گی. بعض لوگ جو میں نے سنا کبوتروں کو کہتے ہیں سید ہیں. اچھا ایسا ہے؟ ارے ایک جانور ہے، وہ ایک جانوروں کی طرح ہے، لیکن اس کو ایک نہیں ایسا کہتے ہیں لوگ. ہاں لوگ کہتے ہیں بھائی سید ہیں. کبوتروں کو کہتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بلکہ ناظرین ایک چیز آپ نے اور سنی ہوگی کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو خارش ہوتی ہے تو سیدھے ہاتھ میں خارش ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آنے والا ہے، اور اگر الٹے ہاتھ میں خارش ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی کو مارنے والا ہوں. تو اس پہ ذرا سی گفتگو کریں گے. آپ رہی گا پیروں میں ہو تو سفر ہوگا، ہے نا، یہ بھی ہے تو اچھلنے سے تعبیر ہونی چاہیے. الٹے پیر میں ہو تو پتہ
بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اچھا، میں بریک پہ جانے سے قبل یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ایک تاثر ہے، جیسے کہ ابھی ایک بات ہوئی نا کہ جی وہ بیچ کر دی اس نے کبوتر نے، اور دوست نے کہا جی تیرے وارے نہیں آ رہے ہوگا، یہ تو ظاہر ایک عام پرسپشن ہے۔ ایک بات یہ کہ جی آپ کی سیدھے ہاتھ میں اگر کھجلی ہوگی تو پیسہ آپ کے پاس بہت آئے گا، الٹے ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو پیسہ آپ کے پاس سے جائے گا۔ اچھا، وہ سیدھے پاؤں میں کھجلی ہوگی تو آپ کا سفر لکھا ہے، اور پتہ نہیں الٹے ہاتھ کے مطلب کچھ ایسا پاؤں میں زندگی سے واپسی ہوگی، ایسا کچھ اسی طرح کی بات۔ بلکہ عمران بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے تو پیسہ آتا ہے، الٹے میں ہوتی چلے جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی، فرقان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی فرقان صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جنید بھائی، ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے کہ سیدھے ہاتھ میں خارش ہوتی ہے تو وہ پیسہ جاتا ہے اور الٹے ہاتھ میں خارش ہوتی ہے تو پیسہ آتا ہے، میرے ساتھ ایگزیکٹلی یہ سین ہے۔ نہیں، یہ سیدھے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پیسہ آتا ہے؟ نہیں، میرے ساتھ الٹا ہے۔ اچھا، آپ کے یہاں الٹا ہے؟ ہاں۔ وہ کیا ہے؟ الٹے ہاتھ میں خارش ہوتی ہے تو پیسہ آتا ہے، اور سیدھے ہاتھ میں ہوتی ہے تو چلا جاتا ہے، پیسہ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کب ہوتا ہے بھائی؟ یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اکثر و بیشتر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ کچھ نہیں کرتا، مطلب میں اس چیز کو وہ بلیو نہیں کرتا، لیکن اکثر اوقات میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے۔ کھجلی ہونے کا انتظار تو نہیں کرتے الفاظ؟ نہیں، کھجلی ہونے کا انتظار نہیں کرتا۔ اچھا چلیں، مطلب یہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ الٹے ہاتھ میں کھجلی ہو تو پیسہ آتا ہے اور سیدھے ہاتھ میں ہو تو پیسہ چلا جاتا ہے؟ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے، مطلب اس میں آپ بتائیں تھوڑی سی میری رہنمائی۔ ویسے ابھی کس ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے آپ کو؟ ابھی تو کسی بھی ہاتھ میں نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، ابھی پاؤں میں ہو رہی ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یا تو آپ کسی کو ماریں گے یا سفر کریں گے، دونوں میں سے کام؟ نہیں، سفر نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاؤں میں کھجلی ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے شرعی اعتبار سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، شریعت میں کہ کھجلی آئے تو یہ حکم ہے، یہ ہے اس ہاتھ میں ہو تو ایسا کچھ بھی، سب وہم ہے یہ، اور ہمارے اپنے اپنے تجربے ہیں جس کے پرسپشنز ہیں۔ یہ تو عمران بھائی بھی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھائی انٹرسٹنگ ہے، یعنی کہ اگر ہو، یعنی کسی کے ساتھ بالکل حقیقت ہو کہ وہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اتفاقی ایسا ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں، فالتو بات کے ساتھ بھی کوئی نظریہ قائم کر لے، کوئی پتھر کے ساتھ بھی کوئی نظریہ بنا لیتا ہے، اچھا، تو پوری زندگی اس کو پوچھتے گزار دیتا ہے، وہ سمجھتا سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک۔ تو اسی طرح جو بعض نظریہ ہم لوگ ڈیولپ کر لیتے ہیں وہ اتفاقی حادثات کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، بلکہ حدیث کے میں بھی آیا، کاہن کے بارے میں آیا کہ وہ 100 باتوں میں 1-2 باتیں سچی بولتا ہے تو لوگ سارے جھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں، اور ایک آدھ جو سچی تھی لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے معلوم نہیں ایسا ہوا تھا۔ کھجلی پتہ نہیں کتنی دفعہ آتی ہیں دن بھر میں۔ اب جس طرح اسے رات کو جاگنا ہوتا ہے، آپ کی بھی تقاریر وغیرہ معاملات، تو اس میں نزلے کے غلبے ہونے کی وجہ سے اکثر میری جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کبھی لیفٹ یا رائٹ آنکھ پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ آنکھ کے پھڑکنے کا میں اپنا ایک تجربہ آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں تو میرا حدیث کریم میں آیا اچھا کہ آنکھ وغیرہ پھڑکے تو کہے کہ اس پھڑکنے والی کی شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ لیکن ان کا پرسپشن مختلف۔ پہلی چیز پہلے روحانی طور پر یہ نظر بد کی علامت ہے، نظر بد ہے۔ یا تو آپ وہیں قاد الذین کفروا اپنی شہادت کی انگلی پر دم کر کے اگر آپ اللہ شافی کہیں تو یہ اسی وقت ظاہر ہوگا۔ اچھا، آنکھ کا پھڑکنا جو ہے نظر بد کی علامت ایک بات۔ دوسرا یہ کہ طبی ہے، جسم میں جب خشکی بڑھ جاتی ہے تو جسم کا کوئی حصہ پھڑکتا ضرور ہے، آپ کا بازو پھڑکے گا یا چہرے کا گوشت پھڑکے گا، اعصابی کمزوری، اعصابی کمزوری، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اعصابی کمزوری۔ جب ہم ڈاکٹر سے رابطہ کر کے دوائی وغیرہ لے لیتے ہیں اور وہ طبیعت یعنی خشکی زائل ہو جاتی ہے اور عام نیند پوری ہو جاتی ہے تو آنکھیں پھڑکتی نہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمیشہ تھکن کے وقت آپ کی آنکھ پھڑکے گی، راحت کے وقت یا رات کو آپ کی نیند پراپر نہیں ہوئی ہے، اور بدخوابی جس کو کہتے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ جاگ رہا ہے اور آپ نے دانتوں کو بیچا ہوا اور کوئی برا خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ پر ایک اذیت کی کیفیت طاری ہو رہی، تو اس نے آپ کے اعصاب کو، جس نے آپ نے اعصابی کمزوری فرمایا، اعصاب کو اس نے تھکا دیا، اس تھکن کی وجہ سے آپ کے اعصاب کی بنا پر۔ لیکن ویسے تو آنکھ کا پھڑکنا جو ہے انہوں نے فرمایا جیسے کہ وہ نظر بد جس طرح کا ذکر کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا لوگ آنکھ پھڑک، میری سیدھی آنکھ پھڑک رہی، کچھ برا ہونے والا ہے، اس پر یقین کرنا جائز نہیں۔ ویسے آپ کے ہاتھ پاؤں میں کھجلی تو نہیں ہوتی؟ نہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ میری گفتگو سننے کے بعد اگر کسی آنکھوں میں تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین۔ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرمائیں جناب الحاج عمران شیخ قادری صاحب، ان سے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کال بھی شامل کرتے ہیں۔ جی عمران بھائی۔
التيار الصباح يوما إلى عرض الحرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك بالهوى نادانا بالهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك بالهوى نادانا لما ساغ المركب نساني ساروا بدمعي ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يا تيم الولهانا يا تيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك بالهوى نادانا قلبي عاشق دھڑک اٹھا ایک دم تذکیرہ جب چھیڑا مدینے کا آنکھ سے اشک ہو گئے جاری جب چلا قافلہ مدینے کا قافلہ مدینے کا یا طیبہ یا طیبہ یا داوى العيانا اشتقنا لك بالهوى نادانا الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك بالهوى نادانا بشراك المدينة بشراك بقدوم راشن کے ذریعے سے 5 سے 8 افراد ایوریج فیملی میں ہوا کرتے ہیں، تو اگر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ کسی بھوکے کو جو ہے وہ آپ کھانا کھلا دیں. اور لاہور اور اس کے مضافات میں آج افطار کا جو وقت ہے ناظرین وہ 6:49 ہے، اور اسلام آباد میں اور اس کے مضافات میں آج افطار کا وقت 6:58 ہے. وقت چونکہ بہت کم ہے اور میں چاہتا ہوں ظاہر ہے ایک آپ شارٹ بریف اس ٹاپک کے حوالے سے دیتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم سمیٹ تو بہت رہے ہیں، جمع تو بہت کر رہے ہیں، تجوریاں تو بہت بھر رہے ہیں، نہ اپنا پتہ نہ پل کا پتہ کچھ نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے؟ بس جو یہ جملہ آپ فرما رہے ہیں نا، جو نہ اپنا پتہ نہ پل کا پتہ، اس فکر کو گروتھ دیجیے.
میرا یہ پیغام. اگر اس فکر کو گروتھ کہیں گے ہم خود اعتدال کے جامع کی طرف آ جائیں گے. تو یہ ساری چیز ہے کہ جب اپنا کچھ نہیں پتا کہ آج ہم ہیں کل نہیں ہے. یہ قبرستان میں جو لوگ ہیں یہ جناتوں کی خبریں نہیں ہیں, یہ ہم میں سے لوگ تھے. اس رمضان میں ہمارے گھر کے اندر وہ افراد نہیں, ہمارے محلے میں وہ افراد نہیں, وہ کہاں چلے گئے؟ مضبوط نوجوانوں کی بات آپ نے کی ہے, جس طرح کہ اب وہ کہاں چلے گئے, طاقتور کہاں چلا گیا. ایک ایک قبر پہ آپ چاہیے تو ایک ایک قطبہ بڑا ہوا, اس پر اس کے نام لکھے ہوئے ہیں. وہ سید بھی وہاں پر ہیں, افغان بھی وہاں پر ہے, پٹھان بھی وہاں پر ہے, سندھی بھی وہاں پر ہے, مہاجر بھی وہاں پر ہے, خاندانی لوگ بھی وہاں پر, سب مٹی میں پڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ خیال کو اگر ہم ڈیولپ کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے, مسلمان کی حیثیت سے ایک دوسرے کے لیے احترام بھی پیدا ہوگا, اور جو حقوق اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی صورت میں, رشتہ داروں کی صورت میں جو ہم پر رکھے وہ خود بخود اس طرف ہم راغب ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, اس حوالے سے واقعی ہم لوگوں میں غفلت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ہم لوگ موت کا لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. گھر میں کوئی بچہ یا کوئی گھر والا کوئی کسی کے بارے میں مرنے کی بات کرتے ہوئے خاموش کراتے ہیں, توبہ کراتے ہیں, اسی بات زبان پہ مت لے گا. اور یہ غفلت کی آخری حدیں ہیں. تو ان غفلتوں کو دور کرنے کے لیے میں وہی عرض کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو یاد کیا کرو, یعنی موت کا ذکر کیا کرو, کثرت سے موت کا ذکر کیا کرو. اور اس کی اتنی فضیلت ہے, جو شخص ایک دن میں 27 مرتبہ موت کا ذکر کرتا ہے تو کل بروز قیامت وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. تو یہ ایسی عظیم چیز ہے جو ہمیں غفلت سے نکال سکتی ہے اور ہمیں بتا سکتی ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے بے تحاشا روتے ہیں. کسی نے عرض کی, حضور آپ نہ حشر کے بارے میں ڈرتے ہیں نہ کسی اور چیز کے بارے میں اتنا کرتے ہیں, اس کے بارے میں بہت پریشان ہے. کہا یہی پہلی منزل ہے, اگر اسی میں کامیاب ہوگا تو آگے سب منزلیں کامیاب. بالکل ٹھیک, آپ کا بہت شکریہ, اور یقیناً بہت خوبصورت گفتگو آپ سے رہی. ناظرین, بات چیت تو ظاہر ہے چلتی رہے گی اور بات چیت جاری رہے گی انشاءاللہ. الحاج عمران شیخ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مناجات بھی انشاءاللہ ان سے سنیں گے, اور پھر افطار کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. لیکن چونکہ اس بات کو تھوڑا سا کسی ایک سمت پہنچاتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ حقیقتاً ہماری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے ناظرین. ہم کچھ نہیں جانتے ہمارے ساتھ کل ہونے والا کیا ہے, ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے ناظرین. ارے ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اگلے گھنٹے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایون ہم یہ بھی جانتے ناظرین کہ اگلے پل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگلے پل ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے, اگلا لمحہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا, تو ہمیں کس بات پر زام ہے ناظرین, کس بات پر اتنی تمکنت ہے, اتنا ہم اکڑا کرتے ہیں, اتنا زام میں مبتلا رہا کرتے ہیں. ہمیں کس بات پہ ناظرین اتنا غرور ہے, اتنا تکبر ہے. تکبر تو یقیناً اللہ کی چادر ہے, اور کبریائی جو ہے بے شک اسی کو زیبا ہے ناظرین, اسی کو بڑا ہی زیبا ہے. وہی بڑا ہے, وہی سب سے بڑا ہے ناظرین, وہی کبیر ہے, بے شک وہی بڑا ہے ناظرین. لیکن ہم اتنا کبر میں کیوں مبتلا ہیں, ہم اتنا کیوں غرور میں مبتلا ہیں, ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہائے پیسے کی ہوس ہے, یہ جو کوٹھیوں کو جمع کرنے کی ہوس ہے, یہ جو پلاٹس پر قبضے کرنے کی ہوس ہے کہ اس کی جائیداد کو مال لوں, اس کی جائیداد کو غصب کر لوں, اس کا پیسہ سمیٹ لوں, اس کی جیب سے پیسہ نکال لوں, عمران صاحب سے جو مل جائے وہ لے لوں, سید صاحب سے جو مل جائے وہ لے لوں, مفتی صاحب سے جو چھین سکتا ہوں چھین لوں, یعنی جس سے جو لے سکتا ہوں وہ میں لے لوں, اور میں لے کے اپنے پاس اتنا جمع کر لوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرے پاس تو سامان برسا برس کا ہو چکا ہے, جائیدادیں بنا لوں, جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کر لوں. لیکن ناظرین ایک بات بتائیے کہ یہ تمام جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے بعد, ان کو غصب کرنے کے بعد الٹیمیٹ مجھے کسی کو تو جواب دینا ہے, اور اگر جواب نہیں بھی دینا ناظرین تو ایک عدالت ایسی ہے کہ جس میں مجھے ضرور جواب دینا ہے. میں سامان 100 برس کا کر لوں یا سامان 1000 برس کا جمع کر لوں, جس وقت میں اس عدالت میں پیش کیا جاؤں گا اور جس وقت میرے خلاف یعنی باقاعدہ چارج شیٹ میرے سامنے پیش کی جائے گی اور مجھ پر چارجز لگائے جائیں گے, تو ناظرین اس کی دلیل کے لیے کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا کہ میرے منہ کے اوپر مکمل طور پہ قفل لگا دیا جائے گا, میرا منہ بند ہوگا اور کہا جائے گا میرے ہاتھ کو کہ وہ بولے, اور یقیناً ناظرین میرا ہاتھ بولنا شروع کرے گا. اس وقت میرے پیروں کو کہا جائے گا کہ وہ بولے اور یقیناً وہ بولنا شروع کریں گے. اس وقت میری آنکھوں کو کہا جائے گا کہ وہ بولیں اور یقیناً وہ بولنا شروع کریں گی. اس وقت ناظرین میرے جسم کے اوپر جو کھال ہے, جس کے اوپر میں بڑا ناز کیا کرتا ہوں, اس کو بہت ہی مختلف یوں کہہ لیجئے کہ اسکن کریم سے جو ہے سجایا کرتا ہوں ناظرین, اس کی خوبصورتی کے لیے بہت کچھ کیا کرتا ہوں, یہ کھال تک ناظرین میرے خلاف جواب دے گی, گواہی دے گی. مجھے بتائیے کہ میں بچوں گا کہاں پہ, میں بچ کس سے سکتا ہوں ناظرین. رہیے گا ہمارے ساتھ,
کیونکہ اب وہ اوقات ہیں کہ جہاں پر ظاہر ہے دعا کی قبولیت ہوتی ہے. مناجات انشاءاللہ عمران بھائی سے پیش کرواؤں گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین. اور ظاہر ہے یہ جو موقع ہے, یہ جو وقت ہے, یہ تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں, عمران بھائی کے ساتھ مناجات میں شامل ہوتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام گناہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جی عمران بھائی. ہاتھ میرا اٹھا ہے, سر ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, ہر گناہ سے بچا میرے مولا, نیک خصلت